اور اگر کوئی پروگرام نہیں تو پھر سارا دن گزر جاتا ہے بندے کا، سارا ٹائم کپڑے بنانے، جتیاں خریدنے، گھڑی لینے میں، مہنگا موبائل کہاں سے ملے گا، وہ ڈیزائن بدل گیا۔ بڑے بڑے سیانے بندے کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، انہوں شیشے سے جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس نے بھی دسنا جو ہے، یہ اس کو زور لگا رہا ہے کہ تھوڑا جھوٹ بول، میری مرضی کے مطابق ہے، میں بڑا سونا لگ رہا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، کوئی انقلابی کام نہیں کر پاتے۔ جو لوگ کام کرنے والے تھے نظریاتی تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ ایک لمحہ بھی زندگی میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، سوائے بدعقیدہ اور بد مذہب کے آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ خیر تو زندگی نظریاتی ہو، کچھ کرنے کا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑی وسعت آ گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا، بڑے قد والے، وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے، اتنا مال کا ڈھیر آیا، وسعت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث میں موجود ہے کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے، تو وسعت آ گئی۔ اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں، ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل، نئی نسل مشورے بھی زیادہ دیتی ہے، تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، 25-25 ہزار دینار، 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے، پر عمر کا کرتا وہی پرانا پہ بدل لگے ہوئے۔ اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا۔ تو میں ایک دن اپنے علاقے میں ایک شادی پہ جا رہا تھا، تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے، وہ بھی نبی کی شادی میں۔ تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے انہیں میٹھے چولا کے سالن پا کے نہ کھایا گیا، بےزتی ہوگی بندے میں، یہ آپ چھوڑ دیں کام۔ میں تھوڑا سا پیچھے تھا، پہلے اس کو بیٹے کو جا کر میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا ہے تو سیاح ہونا بھی سارا ہے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے۔ بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا، مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نا بدل جانا چاہیے، عقائد میں کوئی فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لے، وسعت بھی اللہ نے دیا، کوئی پھٹا پرانا اتنے پہ بند لگے ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنے جی کہنا ہے جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولنے کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لیں، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا۔ بندہ دلیر ہے میرے پاس، ابو بردہ کہنے لگے ہم ہی ہے نا ایک بندہ، کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے۔ حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے، میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ سادہ زندگی ذرا میرا بندہ پٹھی پڑھ کے وضو کر کے آ جاتا ہے نا، تو انہیں پیچھے کی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک ہے نا۔ تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے لسوایا ہے اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو تکڑا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی اس سے بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا جیسے کسی میں کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دربی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے، ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے سارے بانٹ دیتا ہے، کرتا خریدنے میں کیا ہے؟
حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، رد بھی کوئی نہیں، جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے، تو وہ پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی، صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے اور صدقے جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے، کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول ہے۔ حضرت عمر کو بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جاؤ، کوئی ٹائم نہیں، لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہو خدمت امت میں، اماں جی کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے، سانو نہ قید سجن دا کہنا ہے اور جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے، اماں جی کوئی حکم، یہ حضور کا کاشانہ نور ہے، محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے، حکم۔ سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، حضور کے زمانے میں ظاہری، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے، تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی حکم ہو گیا، شام کو آ جائے گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے، صرف ایک، عمر کیجئے۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، کیا یہی انداز تھا، اسی طرح یہ ابوبکر صدیق بلا لیتے تھے، مشورے کرتے تھے، میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے، اسی طرح دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اب مجھے حکم ہو گیا کرتا شام ہی آ جائے گا، لیکن نظریاتی بندہ ہو، اگر موقع مل جائے قربان جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئی، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہجکی کی آئی، وہ روئی اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے، آپ اپنی اوقات کار کو یہی گزاریے۔ نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، نظریاتی تھے، فکری تھے، جہاں استدادی وضو کر کے 11ویں بتاتی رہی ہے، اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے ہیں تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں ملے، اللہ اکبر، اس کے پاس تھوڑا سا نا جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی وہاں جب اب تھوڑی سی 2-4 ایڑے پیچھے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ کی دلیل ہی نہیں مل رہی، نظریاتی زندگی گزارے، اتنا آپ مہربانی کریں جی، مہربانی کریں، میں نے بڑے لوگ ہی ہوں نا آپ سے اللہ کو جزا خیر، نظریاتی زندگی گزارے۔ اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، اگر جی کی بہتانا چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی، تو حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے ہیں، پتہ محبوب نے کیا فرمایا کہ کنز المال میں موجود ہے، محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے، سبحان اللہ، یہ تھوڑی دشواری ہے، یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، کس کو بھی پوچھ لے دکھی، جس سے بھی پوچھ لے، حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگوں دعا کرنا، کیوں جی بیٹی بڑی تکلیف ہے، کیوں جی یہ تو سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، چکی پیستی ہے،
लेपोपोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि शत्रु कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन शत्रुओं पे गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार शहर के वक्त, यूं भी कभी वक्त गुजारा। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही है, ये जरूरियात का रखना नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी उन्होंने बहुत भगाया, लोगों को थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का आहट, कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो उसे चला सकता है। जो काम है, मैं गाड़ी में सफर करता रहता हूँ, वो कहाँ घूम आते हैं तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं, हालांकि तू जो सोया हुआ था वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन जरा सोना करके करें, कोई एक मकसद बना लो, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। ना समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी, तो चलो कुछ करती तो थी ना झाड़ू, और देखो सादत झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं सलाम ज्यादा देंगे, मौलवी नमा ले आओ, मशवरा ज्यादा देते, इसको चेंज कर देते। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हज़रत बाबा फरीद साहब से जब कोई बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोलोगी, सुने बात, मस्जिद में झाड़ू दिया कर, उठ ना फरीदा सुतिया, खलकत वे खंजा, मते कोई मिल जाई बख्शिया तो चल तू भी बख्शिया जा, उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीह, तो तू सुते ते रब ते जागदा है, तेरी डाटे नाल परीद, उठ ना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना, लेकिन ना गली से गुजरते हैं लोग, अब खड्डा है, सबका मोटरसाइकिल गाड़ी सब तंग होते, जो बंदा अभी गुजर रहा है ना रोड पे वो तबसरा कर रहा है कि देखो बल्दिया वाले सही दिख रहा था, तबसरा जो सारे करते एक कई टेक दा बड़ा, दो बंदे दरकार है, रास्ता ठीक हो जाता है, पर इतनी मेहनत करने को कोई तैयार है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शहर सबसे आम है वो तबसरा है। तबसरा करो सुबह शाम जितना मुमकिन, तबसरे करो, ड्यूटी यही है हमारी। वो खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, तो जिंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नजरिया तो, सहाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती, बीमार हो गई, कुर्बान जाए, हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए, रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था, हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो, सहाबा ने तकलीफ देना मुनासिब न जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होकर अर्श की खबरें दे, वो तशरीफ लाए और आकर के पूछा खबर क्यों नहीं दी मुझे, इस भूमि के जनाजे के कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी। वैसे तो वारिस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, वारिसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है, हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। रसूल करीम कब्र पे खड़े होकर फरमाने लगे शफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, सुभान अल्लाह, दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है, कोई ड्यूटी तो है, पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं,
دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا. بھائی آپ اپنا کام کریں, کچھ زندگی میں کر گزرے, کوئی ڈیوٹی کریں. اگر زندگی نظریاتی ہوگی, دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں, نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا, مسجد انہوں نے بنائی, میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا. لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے, اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے, اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے. پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا. سلیہ وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں, ان میں جو سلیہ باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ, پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا. پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں. جو بندہ جو کردار ادا کر, عالم اگر کتاب لکھ بھی دے ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے, اور اگر کاتب بھی ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے. تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات, کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا, یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا, آپ کی حفاظت بھی کروں گا. 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی سبوں میں, ہر میدان میں اگلی سبوں میں, ہر میدان میں اگلی. حضور سے وعدہ کیا, یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے, خدمت کریں گے. ہمارے یہاں جہاں پہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے, امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں, یہ بھی غلط ہو گیا, وہ بھی غلط ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو مخلص ہو جا, تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے, کچھ کر تو صحیح نا, صرف تبصرے. حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی. تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگا رہا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا. تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے مجھے کعبے کی رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے. یہ دیکھو پانی پر میں سہیلیاں ترنگا رنگ کھڑے, فرمایا تو اس کا جانی ہے نا جس کا توڑ چڑھے. فرمایا دیکھو میں نے ارادہ کیا تھا آج میں کامیاب ہوا. باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس ختم کرتا ہوں. جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا, نظریاتی, تو بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے. کام کر رہا ہے نا بندہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کا مرض ہے, بڑی تکلیف ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے, بلکہ حضور تو دستے شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی ہے. تو آج حضور نے انوکھی بات کی. وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں, آگے تشریف لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا. توجہ ہے آپ دوستوں کو میری بات کا. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے صبر. مانا کیا ہے, مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. ویسے ہم پیر صاحب کے پاس, سید صاحب کے پاس, بزرگوں کے پاس جائیں, پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کی یا جنت چاہیے, ساڑھا کی جواب ہے گوڑے کا کچھ کرو نا جی, اس فون نہیں دینا, یہ جواب ہے نا. لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا, اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا, اگر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے کو, یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دے رب مجھے جنت ہی عطا کرے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرغی کے ساتھ, صبر کر لوں, مجھے اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی. خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, حیا آتی ہے, خاتون ہو عورت ہو تکلیف محسوس کرتی ہے. محبوب نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرغی ہوتی تھی اس کے کپڑے بھی جسم سے ہٹتے تھے, جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا. دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہی. خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو, اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت. سبحان اللہ. نظریہ ہوتا ہے, نظریہ. ویسے آنا جانا, تصویریں بنانا, گھومنا پھرنا, پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا, نظر تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے. نظریہ
नतीजे के लिए काम कर रहे हैं ना, वो भागते हैं, उनका भागना उन्हें थकाता नहीं। जब आप नजरियाती हैं तो सुबह क़यामत में नजरियाती और गैर नजरियाती लोगों का नतीजा क्या है? यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफ़दा। अल्लाह फरमाते ये जो मुत्तकी होंगे ना, इन्हें रब की बारगाह में पेश किया जाएगा क़यामत में, पर मेहमान बना के पेश किया जाएगा। इनका मेजबान रब होगा, क्योंकि इन्होंने जिंदगी तकवे में गुजारी, मोहतात वक्त गुजारा। वनुसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विर्दा। और ये जो मुजरिम है, इन्होंने जुर्म किए, मनपसंद जिंदगी गुजारी, फरमाया इन्हें प्यासे हाँक के दोज़ख में फेंक दिया जाए, प्यासे हाँके जाएंगे जहन्नम की तरफ। अपनी जिंदगी में कुछ इरादा करें। देखें धूप छांव आएगी तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं दुख ही बड़े हैं जी, हंसे कैसे। तो मैं क्या करता हूँ कि इतनी तकलीफें किसी को नहीं आई जितनी बुजुर्ग को आई है। पर आप फरमान पढ़े, हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तो मदीने वाले महबूब को जब भी देखा मुस्कुराते देखा है। सारे काम 7 साल चलते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई मकसद होना। ये जिन बुजुर्गों के हम आरास में आते हैं ना, इन्होंने कोई मकसद हयात बनाया। ये मत समझना कि सारी जिंदगी फूलों पे गुजरी, न्यूज वगैरह ये सारे काम बाद में होते हैं। वरना ढेर सारे सूफिया ऐसे जिन्होंने रोड़े खा के वक्त गुजारा, बड़े ठीक ठाक रोड़े खाए, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, और इनकी अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो बड़ा कुछ इनके साथ किया गया, बड़े मामलात में। ऐसा नहीं ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान हो, ये बड़ा मुश्किल काम है, इससे होके गुजरना पड़ता है। लेकिन ड्यूटी करें, कोई काम करें, कुछ अपने सीने ले। हम वक्त गुजार रहे हैं ना कि आप यहाँ पे बैठे कहते टाइम पास कर रहा हूँ, मैं कहते तुम्हें टाइम कहाँ से आया जो आपको पास करना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार बोर होने का टाइम भी तो होना चाहिए ना बंदे के पास। आपके पास टाइम ज्यादा इसलिए बोर हो रहे हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता बोर होने का। तो जब कोई काम करना है आपने, जब आगे बढ़ना है, कुछ मकासद हसना हासिल करना है, कुछ उम्र खैर सर अंजाम देने जिंदगी में, उनको तय करें और उन पर काम शुरू कर दें। धूप भी आएगी, छांव भी आएगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन काफिला रवा दवा रहना चाहिए।